آپ نے اپنے ساتھ لے کر کپڑے میں باندھ لینا ہے، اور پھر فجر کی نماز پڑھ کر مزدلفہ سے روانہ ہو کر آپ جب منا پہنچیں گے تو منا میں اپنے خیمے میں نہیں جائیں گے، بلکہ وہیں پر شیطان جو ہیں ان کو مارنے کے لیے الحمدللہ پہلے بہت مشکل تھا، شیطانوں کی جگہ بہت تنگ ہو جاتی تھی اور اکثر وہاں ریلا آتا تھا اور ریلے میں بہت سے لوگ شہید ہو جاتے تھے۔ اب سعودی حکومت نے بہت اچھا انتظام کر دیا ہے اور اس جگہ کو اتنا بڑھا دیا اور اتنے پل بنا دیے ہیں اوپر کہ آسانی سے آپ آرام سے جا کر وہاں کنکریاں مار سکتے ہیں۔ لہذا شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد پہلے دن آپ واپس آئیں گے اپنے خیمے میں، اور پھر خیمے سے پھر آپ قربان گاہ کی طرف جائیں گے اور وہاں پر قربانی کریں گے۔ اب یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سعودی حکومت نے یہ انتظام بھی کیا ہوا ہے کہ اگر آپ پہلے سے بینک میں پیسے جمع کرا دیں گے تو آپ کو وہ پرچی دے دیں گے، اور اس پرچی کے اوپر احرام کھولنے کا ٹائم لکھا ہوگا۔ مثال کے طور پر وہ لکھ کر دیں گے آپ کو کہ 10 بجے تک آپ کی قربانی ہو جائے گی، 11 بجے تک آپ کی قربانی ہو جائے گی، 9 بجے تک آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ وہ سرکاری طور پر قربانی کرتے ہیں اور اکثر لوگ اسی میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو گورنمنٹ کراتی ہے وہ سارا کا سارا گوشت جو ہے وہ غریب ممالک کو بھیجا جاتا ہے۔ جو ممالک غریب ہیں ان کو وہ گوشت بھیج دیا جاتا ہے اور سرکاری طور پر وہ قربانی کی جاتی ہے۔ لہذا اگر آپ کو مثال کے طور پر 10 بجے کا ٹائم دیا ہے تو آپ احتیاطاً 11 بجے کھول لیں احرام، تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے، کیونکہ قربانی کرنے کے بعد ہی احرام کھلے گا۔ اور اگر آپ خود قربانی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ ضروری بینک میں پیسے جمع کرائیں، وہیں جانور ملتے ہیں، وہیں پر بکرے ملتے ہیں، آپ وہاں پیسے دیں، ریال دیں اور وہ آپ کو جانور دیں گے، آپ اپنے ہاتھ سے وہاں ذبح کر دیں، اور اگر چاہیں تو اس کا گوشت اس میں سے لے آئیں، اگر نہ چاہیں تو بس ذبح کر کے اس کو وہاں چھوڑ دیں۔ وہ بکرے جو آپ خود ذبح کرتے ہیں اس کو گورنمنٹ ہاتھ نہیں لگاتی، نہ ہی وہ گوشت لیتی ہے، اس کو ایسے ہی دفن کر دیا جاتا ہے۔ ٹریکٹر آئیں گے اور کھڈے کھدے ہوئے ہوں گے اور اس میں جانوروں کو ڈال دیں گے اور ایسے ہی اس کو مٹی اس کے اوپر ڈال دی جائے گی۔ اگر آپ اس میں سے اپنے لیے گوشت لانا چاہتے ہو لے آئیں، لیکن وہاں چولہے جلانے کی ممانعت ہوتی ہے، کیونکہ آگ کئی دفعہ لگ جاتی ہے اور منع کیا جاتا ہے کہ بھائی چولہے مت جلانا، یا کوئی ایسی چیز پابندی ہوتی ہے اس کی۔ بہرحال جب آپ نے احرام کھول لیا تو اب آپ اب قربانی کے بعد آپ آئیں گے اور حلق کرائیں گے، یعنی یہ سر منڈائیں گے۔ سر منڈانے کا طریقہ بھی بالکل وہی ہے کہ اگر کوئی احرام میں ہے وہ آپ کا سر نہ مونڈے، اکثر کیونکہ بہت دنیا ہوتی ہے، اتنے نائی تو ملتے نہیں ہیں، تو یہ مشین جو ریزر مشین ہوتی ہے اس سے آپس میں ہی کر لیتے ہیں، بلیڈ وغیرہ لے کر اس سے آپس میں ہی کر لیتے ہیں۔ تو وہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ پہلے کوئی ایسا شخص ہو جس کا احرام کھل چکا ہو، یعنی وہ سر منڈا چکا ہو، وہ پھر کسی دوسرے کا سر مونڈے، پھر وہ کسی تیسرے کا سر مونڈے، اس طرح آپس میں ہی پھر لوگ اپنے اپنے ساتھی جو ہوتے ہیں وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کی مشین سے سر مونڈ دیتے ہیں، اور اس کے بعد احرام کھل جاتا ہے۔ پھر چاہو تو غسل کر لو، وہاں نہا لو اور اپنے کپڑے پہن لو۔
جو اپنے کپڑے ہوتے ہیں۔ حج کا دورانیہ 5 دن کا ہے، 5 دن، یعنی 8 ذی الحج کو آپ روانہ ہوئے، 9 ذی الحج تک منا میں رہے، اور 10 ذی الحج کو منا واپس آ گئے آپ، اور کنکریاں ماری، قربانی کی، اور پھر 11 اور 12 یہ 3 دن اپنے خیموں میں ہی رہیں گے، اور ہر روز جا کر شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے، اور پھر واپس آئیں گے، اپنے ہی خیموں میں نمازیں پڑھیں گے اور دعائیں کریں گے اور مغفرت کی دعا مانگتے رہیں گے۔ جب 12 تاریخ کو آپ کنکریاں مار لیں گے تو اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہو، ہاں پہلے دن جب آپ نے کنکریاں ماری تھی تو قربانی بھی کرنی تھی اور یہ احرام بھی اتارنا تھا، اور طواف زیارت کے لیے ضرور مکے جانا ہے۔ مکے شریف منا سے پھر مکے شریف آپ جائیں گے اور وہاں پر پھر طواف بھی کریں گے اور سعی بھی کریں گے، لیکن اپنے ہوٹل میں نہیں جائیں گے، اپنے گھر میں نہیں جائیں گے، اور وہیں سے طواف اور سعی کر کے واپس منا آ جائیں گے، یعنی یہ طواف زیارت اس کو کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا۔ اب آپ 3 دن وہاں رہیں گے 12 تک۔ 12 تاریخ کو اگر آپ نے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کنکریاں بھی مار لیں اور عرفات کے میدان سے آپ باہر بھی نکل گئے تو سمجھو کہ آپ کا حج ہو گیا، 5 دن پورے ہو گئے۔ اگر خدا نخواستہ آپ لیٹ ہو گئے رش کی وجہ سے، راستہ نہ ملنے کی وجہ سے، اور 12 کو آپ نے کنکریاں تو ماری لیکن اتنی زیادہ رش ہے کہ آپ عرفات سے نکل نہیں سکتے، تو پھر رات وہیں رہنا پڑے گا، اور 13 کو پھر کنکریاں مار کے پھر آپ نکلیں گے۔ اس طرح حج تو 5 دن کا ہوا، لیکن اگر ایسے کر لو تو 6 دن ہو جائے۔ لہذا اس طرح یہ اب آپ کا حج ہو گیا۔ اب آپ اپنے ہوٹل میں آ سکتے ہیں، اپنے گھر میں آ سکتے ہیں۔ پھر وہاں سے اب آپ کی واپسی ہے۔ جو مدینہ شریف پہلے جا چکے ہیں ان کی مکے سے ہی واپسی ہو جائے گی، اور جو ابھی مدینہ نہیں گئے ہیں ان کو مکے سے مدینہ کے لیے روانہ کر دیا جائے گا، اور وہاں پر 8 دن یعنی 40 نمازیں وہاں پر پڑھی جائیں گی مدینہ شریف میں، اور پھر مدینہ شریف سے واپس آپ مکے شریف آئیں گے، اور پھر وہاں سے اپنی باری کا انتظار کریں گے، اپنے جہاز کا انتظار کریں گے، اپنی ٹکٹ کا انتظار کریں گے، اور اسی لیے 40 دن لگ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہ وہ جہازوں کو لے جانا اور لانے میں ٹائم لگتا ہے، ورنہ حج تو صرف 5 دن کا ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ اسپیشل حج کرنا چاہتے ہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے الگ کوٹے سے اسپیشل کوٹے سے آپ جانا چاہیں تو آپ ذی الحج کی کسی بھی تاریخ کو یہاں سے ویزا لگوا کر چلے جائیں، اور وہاں صرف 6 دن جو 5 دن حج کریں، اور 2 دن 3 دن مدینے میں رک جائیں، اور اس طرح 15-20 دن میں آپ واپس بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن اس کو اسپیشل کوٹا کہتے ہیں، وہ ہر آدمی کرنے کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ہاں اس میں پیسے ذرا کچھ زیادہ لگتے ہیں، اور وہ اسپیشل کوٹے کے تحت 15 دن یا 20 دن کا حج وہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ حج تو صرف 5 دن ہوتا ہے تو 15-20 دن میں وہ حج بھی ہو جاتا ہے، مدینہ بھی ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ اور چونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اکثر جاتے ہی رہتے ہیں عمرے پر اور اس پر، تو ان کو باقی تو سب معلوم ہوتا ہے کیا کرنا ہے۔ جو صرف فرض پورا کرنے کے لیے وہ ان دنوں میں وہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اس بچے کے حج کا جو طریقہ تھا۔ ہاں ایک بات یہ بتا دوں کہ وہاں جو قربانی ہوتی ہے وہ قربانی یہ قربانی نہیں ہے جو آپ یہاں کرتے ہیں 10 کو۔ وہاں جو 10 ذی الحج کو قربانی ہوتی ہے اس کو حج کی قربانی